السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جب کسی کو اللہ کے احکامات سے، اللہ کی حدوں سے، اللہ کے بلائے گئے راستوں پر بلانے کی، کھینچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو بیشتر موجودہ دور میں لوگوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، دیکھیں ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم تو اللہ کے بہت گناہ گار ہیں، دیکھیں ہم تو بہت گناہ گار ہیں، جی میں تو بہت گناہ گار ہوں، میری نیت اللہ جانتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ دوسروں کو یہ کہہ کر آگاہ کرنا کہ جی میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں اللہ کا، مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے ڈٹائی کا سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ آپ گناہ گار ہیں، آپ سیاہ کار ہیں یا آپ زنا کار ہیں، یہ معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے۔ ہاں، اس انسان کے ساتھ آپ کے معاملے کو اول رکھا جائے گا جس کے ساتھ آپ نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا، چاہے وہ گناہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیاہ کاری کی صورت میں ہو، چاہے وہ زنا کی صورت میں ہو، چاہے وہ اللہ کی نافرمانیوں کی صورت میں ہو، مگر آپ کے اعمال میں اس کو شریک رکھا جائے گا کیونکہ وہ شریک ہے۔ مگر اپنے ان پردوں کو دوسروں پر ظاہر مت کریں۔ آپ ایک آنسو بہائیں، وہ آپ کے آسمان تک لگے گناہوں کو پل میں نیکیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو پھر کیوں آپ ایک بات کو دہرائیں کہ ہاں میں تو ہوں ہی گناہ گار، مجھے تو اللہ بخش ہی دے گا، مگر تم اپنے گریبان میں دیکھو، یعنی کہ دوسروں کو بتانا۔ ایک تو آپ کھلم کھلا اپنے گناہوں کا اعلان کر رہے ہیں، سامنے والے کو اس کے گناہوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے تو آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ ایسی شراکت کریں، اس پردے کو ہٹائیں جس پر اس نے خود پردہ ڈال رکھا ہے۔ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو پردے میں رکھتے ہوئے توبہ کی طرف آئیں، دوسروں کو اس کے گناہوں سے آگاہ مت کریں۔ ہاں، اگر آپ نے ان کو کچھ گناہ کرتے دیکھا ہو، کچھ غلط عمل کرتے دیکھا ہو، کچھ بھی سیاہ کاری کرتے دیکھا ہو تو راز میں رہتے ہوئے آپ اصلاح کیجئے، روکیے، ہر ممکن اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کیجئے، مگر اس پر تہمتیں لگاتے ہوئے، اس پر الزامات لگاتے ہوئے، اس کی اصلاح کو جھنجھوڑتے ہوئے، تہمت باندھتے ہوئے، اپنے گناہوں کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ شراکت مت کیجیے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اس عمل سے، اس گناہ سے بچیے۔ اتنا آسان مت سمجھیے گناہوں کو، اپنے ذہن کو، اپنے نفس کو اتنا پرسکون کر لیا ہے ہم لوگوں نے کہ اللہ کا خوف ہی نہیں رہا۔ اللہ کا واسطہ، اللہ کے خوف کی طرف آئیے۔ آپ کو ذرا سی بیماری آپ پکڑتی ہے تو آپ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں، ذرا سا دکھ آ جاتا ہے تو آپ کیا واویلے مچانا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو کیسے جھنجھٹ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو کیوں آپ کو ان سزاؤں کا، ان تکلیفوں کا یا اس آگ کا ڈر نہیں جس سے اللہ نے ڈرایا ہے، اپنے بندوں کو بارہا ڈرایا ہے۔ اللہ کا خوف کھا لیجئے، اللہ کا خوف کیجئے۔
اللہ کا واسطہ ان چیزوں سے مڑ جائیے جو آپ کو اصلاح کریں، جو آپ کو اصلاح کریں، جو آپ کو نیکی کی دعوت دیں، جو آپ کو نیکی کی طرف بلائیں۔ اللہ کا واسطہ ہے ان کو تہمتیں مت دیں، ان کو ان کے کردار کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنے گناہوں کا کھلا اعلان کرتے ہوئے ایسا مت کہیں۔ مت کہیں کہ آپ اللہ کے گھر میں شدید پکڑ میں آ جائیں۔ آپ کو کیوں اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں لگتا؟ بس ایک ہی خوش فہمی، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا، بالآخر تو وہ جنت ہی دے گا نا۔ کیوں اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر کے آپ گناہ پر گناہ ہی کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ بالآخر جنت ہی دے گا؟ کیوں آپ کو دوزخ کے اس عمل سے ڈر نہیں لگتا، وہ جو ایک مدت آپ نے دوزخ میں گزارنی ہے؟ کیوں نہیں ڈر لگتا؟ ڈر جائیے، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیے۔ اس نے جو آپ کے اعمال پر پردہ ڈال رکھا ہے نا، اسے پردے میں ہی رہنے دیجیے۔ واللہ کب وہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے۔ لہٰذا اس توبہ کا مان رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کو پردے میں رکھیے، اور جو آپ کو گناہوں سے بچانے کی، اصلاح کرنے کی، اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دے، اس کی دل آزاری مت کیجیے، مت کیجیے دل آزاری۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خیر و برکتیں قائم رکھے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فی۔